يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. اسرا کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے وقت چلنا، رات کے وقت جانا. تو نبی علیہ السلام رات کے وقت گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے براق پر زمین کی سیر کروائی. اللہ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور اس کے بعد 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں آسمان کی جو سیر ہے، معراج، سیڑھی لگا کر جو اللہ تعالیٰ نے کروائی، اس کا بھی ذکر ہے. رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی سیر کروا دی براق پر، اور آسمان کی سیر کروا دی، اور آپ رات کے اسی حصے میں دنیا میں آ گئے، واپس تشریف لے آئے. اب نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، اور آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج اور اسراء کروا کے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا، اور جبرائیل نے راستے میں یہ مدینہ المنورہ یثرب کی سرزمین بھی دکھائی اور بتایا کہ آپ ان قریب یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ جو شان دی ہے اور کسی پیغمبر کو ایسا اعزاز نہیں عطا فرمایا. یہ ایک لمبا موضوع ہے. آپ نے جو زمین پر سیر کی اور بہت ساری چیزیں دیکھی، مسجد اقصی میں جا کر نبیوں کی امامت کروائی، پھر آسمان پر پہلے پہ، دوسرے پہ، اور آخر تک آپ نے سدرۃ المنتہا تک، وہاں پہ اللہ رب العالمین سے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے. تو یہ سارے معراج کے واقعات ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے عروج و زوال کا ذکر کیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 مرتبہ دنیا میں عروج عطا فرمائے گا، اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد آئے، سلیمان آئے، یہ اس کے بعد کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار انہیں عروج دیا، اور انہوں نے بغاوت اور نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے دشمن پر ان کو مسلط کر دیا، اور دشمنوں نے انہیں عبرتناک سزائیں دی، غلامی کی زندگی میں چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انہیں عروج عطا فرمایا، پھر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے ذلیل و رسوا کیا. قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کو منسوخ کرنے والا ہے. یعنی جب قرآن آ گیا، اب ایمان اور یقین صرف قرآن مجید پر ہے. اب قرآن آ گیا تو پہلی کتابیں، ان کے مسائل، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت بھی ملتی ہے، صحیح راستہ بھی ملتا ہے، مضبوط اور ٹھوس بات بھی ملتی ہے، اور یہ مومنوں کو بشارتیں بھی دیتا ہے. فرمایا اس کی دوسری بڑی عظمت یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے. قرآن پڑھنے سے، قرآن پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو رحمت اور شفا عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک 10 اصول بیان فرمائے، اور یہ 10 ایسے احکامات ہیں جو فطری احکامات ہیں. تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، انجیل میں بھی کیا، پہلی آسمانی کتابوں اور صحائف میں کیا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا. پہلی بات یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین سے اچھا سلوک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں صحیح اور جائز بات کی اطاعت کا اگر حق ہے تو والدین کا ہے، خدمت کا حق ہے تو والدین کا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، تجھے سخت بات کہہ دیں، تو آپ نے آگے سے اف بھی نہیں کہنا. یا اللہ غصے والی بات ہو، ناجائز بات ہو تو میں کیا کہوں؟ کہا تم نے کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ یہ میرے والدین جس طرح بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے، آج تو بھی ان پہ رحم فرما. یہ بڑی پیاری دعا ہے. والدین زندہ ہوں تو بھی، والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی بندے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور والدین سے بدتمیزی کرنے کی بجائے
اگر ان کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو بندہ یہ بات کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، مسافر کو، مساکین کو حق عطا فرمائیں، ان پہ خرچ کریں۔ اور یہاں پہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا خرچ کرنے کا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی، آپ جائز بھی خرچ کریں تو بھی فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے سے منع کیا اور کہا کہ آپ نے درمیان میں رہ کے چلنا ہے، اچھا کام بھی کرے تب بھی آپ نے میانہ روی سے خرچ کرنا ہے، یعنی اچھے کام میں بھی آپ فضول خرچی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ نہ آپ باندھ کے رکھیں نہ کھول کے رکھیں، بلکہ میانہ روی سے آپ خرچ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، آپ رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں بھی رزق ہم نے دیا، ان کے رزق کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جائیں، بے شک یہ فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اور آپ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، آپ نے کسی بھی جان کا ناحق قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ ہاں اگر آپ اس کے مال کے ضامن ہیں، جب یہ یتیم بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تب آپ یہ مال ان کے حوالے کر دیں جب وہ سمجھدار ہو جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے پورے کریں۔ آپ یہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، قیامت والے دن ان وعدوں کے بارے میں رب نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، آپ ماپ کر چیز دیں یا آپ تول کر دیں، اللہ فرماتا ہے یہ ماپ اور تول صحیح انصاف کے ساتھ پورا کریں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ کہتے ہیں جو بات آپ کے علم میں نہیں ہے، یعنی جو بات ابھی کچی ہے، یقینی نہیں، اس کے پیچھے ٹو نہ لگائیں۔ جو بات جس کا علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو آپ کی آنکھ ہے، یہ جو آپ کے کان ہیں، یہ جو آپ کا دل ہے، غیر یقینی باتوں کو پیچھے لگنا، ٹو لگاتے رہنا، اللہ کہتا ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں ہر بندے سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری بات کرتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ جب آپ چلیں تو جھک کر چلیں، اکڑ کے نہ چلیں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ جو تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے کیا تو زمین کو پھاڑ دے گا یا پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، آج تو زمین پر ہے، کل تو زمین کے نیچے ہوگا اور ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میانہ روی سے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے یہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، کہ اپنی چال میں میانہ روی پیدا کر، بیٹا چل تو بڑی عاجزی کے ساتھ، کیونکہ یہ زمین پہ سدا نہیں رہنا، کل یہی بے جان جسم ہو کر زمین میں ہوگا اور انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سورت ہجرت کے قریب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ معراج و اسراء یہ دونوں سفر کروائے، زمین و آسمان کے سیر کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس میں دو باتوں کا حکم دیتا ہے۔ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فجر اور تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، صبح سے لے کے شام تک، یہ جو رات کے اندھیرے تک کچھ نمازیں ہیں، آپ ان نمازوں کو پورا کریں۔ صبح کی نمازیں، ظہر اور عصر کی نماز، اندھیرے کی نمازیں، مغرب و عشاء کی نماز، خاص کر اللہ نے کہا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں جایا کرو، کیونکہ جب یہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور بندے کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز کا خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہجد پڑھنا لازم تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی اللہ نے آپ کو مقام محمود دینا ہے،
جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ مقام محمود قیامت والے دن نبی علیہ السلام کو ملنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی آپ تہجد پڑھا کریں، اس کے بدلے میں رب آپ کو مقام محمود دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے گی، سب نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، کوئی سفارش نہیں کرے گا، آ کر اینڈ پر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سب کی سفارش کریں گے اور بعد میں خاص اپنی امت کی کریں گے، سب اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ اور اس میں ہمارے مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو رب نے کہا کہ آپ کو اونچا مقام ملے گا، تہجد پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی جو بندہ تہجد کی نماز ساری زندگی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے محبوب عوام بنا دیتا ہے۔ آٹومیٹکلی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا حیا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں بندے کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو تہجد کی نماز بھی پڑھیں اور اس کو اپنانا چاہیے باقاعدگی سے اس عمل کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یعنی یا اللہ اس بستی سے نکال جو اچھے طریقے سے اور آگے بستی میں داخل کر، اور میرے لیے ایک سلطان، ایک مددگار بنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے پہلے دعا سکھائی گئی اور کہا گیا کہ آپ نے جب مدینہ میں داخل ہونے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ پڑھتے ہوئے مدینے میں جانا ہے۔ اس کے بعد اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی موضوعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ سورۃ الکہف کا اسی پارے سے آغاز ہوتا ہے۔ الکہف کہتے ہیں غار، یعنی غار والے، اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور تختی والے، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا خاص اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا۔ یہ مکی سورت ہے، مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت میں اس کا آغاز بھی 5 انہی سورتوں میں سے ہے کہ جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا آغاز کیا، قرآن مجید کی حقانیت سے اس کا بیان کیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ آخر کس لیے؟ جب مسلمان پہلی ہجرت حبشہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے، تیاریاں کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنے والے لوگ تھے، وقت کے بادشاہ نے ان کے خلاف ایکشن لیا، یہ ڈر گئے، ہدایت یافتہ تھے اور یہ ہجرت کر کے چل پڑے، کہیں بادشاہ ہمیں کچل نہ دے۔ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں غار کے اندر پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک انہیں سلا دیا، ایک نہیں دو نہیں، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور یہ غار میں سوئے رہے، اور ان کے بارے میں انہیں تلاش کرتے رہے لوگ، یہ اللہ والے کدھر چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ 3 بندے تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتا ہے یہ کتنے تھے۔ تو یہ غار میں سو گئے، باہر کتا اس شکل میں بیٹھ گیا جیسے پہرا دیتا ہے، اللہ نے اسے بھی سلا دیا، اس کی وہ بھی مر گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے جسموں کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ زمین ان کے جسم کو نہ کھا لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورج بھی آتا اور ان پر کرنیں حرارت برسانے کی بجائے اوپر سے چلا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور 309 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ انہیں اصحاب کہف غار کی وجہ سے کہا جاتا ہے، کہف غار کو کہتے ہیں۔ الرقیم، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، تختی والے، یعنی ان کے نام سابقہ لوگوں نے تختی پہ لکھ کر رکھ دیے کہ یہ کوئی نیک بندے تھے، غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، اور یہ بعد والی نسلیں بھی یہ تختی پڑھتی تھی، نام پڑھتے تھے کہ یہ بندے آخر گئے کدھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دن ان کو جگا دیا، لیکن اللہ ان کا تذکرہ کہاں سے کرتا ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کہتے ہیں یہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور ہدایت پر قائم ہو گئے۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دل باندھ دیے، مضبوط کر دیے جب یہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ نکل پڑے۔ کہاں پر؟ کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ تو یہ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نکلے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو یہ غار میں سے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ ایک نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ اچھا یار بھوک بڑی لگ رہی ہے، پیسے پکڑو جاؤ کھانا لے کر آؤ۔
جب یہ بندہ بازار میں آیا، نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے اور یہ کرنسی دی تو دکاندار ڈر گیا، یہ تو 300 سال پرانی کرنسی ہے، اور اسے شک پڑا یہ وہی لوگ تو نہیں ہے کہیں جن کے بارے میں بڑا مشہور ہوا کہ بندے غائب ہو گئے، زمین نکل گئی یا آسمان انہیں اٹھا کے لے گیا، یہاں پہ شور پڑ گیا اور یہ بیچارے ڈر کر واپس آئے، لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہمیشہ کی موت سلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بڑی محبت میں غلو کرنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان کی اس جگہ پر مسجد بنائیں گے، سجدہ گاہ بنائیں گے اور ان کا بڑا ایک نام ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہجرت حبشہ کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا کہ ایمان والوں کو ہمیشہ ہی ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ واقعہ ذکر کیوں ہوا؟ مشرکین مکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، جب یہ شام کے لیے سفر تجارت پر جاتے تو واپسی سے مدینہ سے ہو کر آتے، وہاں پہ یہودیوں سے بات چیت ہوتی کہ ایک پیغمبر ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا اس کا کوئی استاد ہے؟ نہیں استاد کوئی نہیں، کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے نہیں پڑھی۔ اچھا اگر وہ نبی ہوا نا، 3 سوال کرنا اس سے پوچھنا اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کا واقعہ بتاؤ، خاصر کون تھے، کہ اگر وہ پیغمبر ہوا تو ضرور 3 واقعات بتا دے گا۔ نبی علیہ السلام سے آ کر انہوں نے پوچھا، آپ نے کہا میں بتا دوں گا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کئی دن وہی نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی اور حکم دیا آپ جو بھی کام کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کریں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ فرمایا جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کریں، ہوتا وہی ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نصیحت کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے، ایک کو باغ اور باغات کے پھل، کھجوریں، انگور زیادہ دی، اور یہ مادیت پرستی پہ چلنے والا تھا، دنیا کرنے والا تھا۔ بھائی نے کہا یہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے، جب بھی اپنے باغ میں داخل ہو تو کہا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ وہ کہنے لگا نہیں انا اعز منک مالا، کہنے لگا میں سب سے زیادہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال میں بھی میں زیادہ ہوں، عزت میں بھی میں زیادہ ہوں تجھ سے۔ ایک تو اسے حقیر سمجھتا، دوسرا کہتا ہے یہ جو دیا ہے مجھے میرے فن نے، میری ہنر نے، مجھے سب کچھ مجھ نے ہی دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا کہ جب باغات تیار ہو گئے، ہم نے ایک رات کٹائی کا وقت آیا، سارا باغ جلا کے تباہ کر کے رکھ دیا۔ دوسرے بھائی نے کہا میں تجھے کہتا تھا نا کہ یہ اللہ رب العالمین سے بگاڑنا، ہمیشہ ایمان یہ رکھو کہ مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ بھائی نے اسے نصیحت کی، تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر کے ہماری اصلاح کرتا ہے کہ جس کو رب نے مال دیا وہ کبھی تکبر نہ کرے، اور جس سے مال لے لیا وہ کبھی واویلا نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ اپنے اس وقت کو پاس کرے اور اللہ پہ امید اور توکل رکھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ جب بیٹے باپ کے ساتھ چلتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، باپ کا فخر ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر کہا کہ یہ دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہا یہ باقی رہنے والی تو بندے کی نیکیاں ہیں جو کل قیامت والے دن بندے کو ملیں گی۔ یہاں پر نا مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے المال والبنون کا تو تذکرہ کیا کہ مال اور بیٹیاں کدھر گئیں؟ بیٹیوں کا تو تذکرہ نہیں ہے، کہا یہ جو ہے نا والباقیات الصالحات، بیٹیاں اس میں آ گئی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں دی اور اس نے اچھی پرورش کی، پھر اچھی تربیت کی، انہیں پالا اور اس اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کہا یہ ہے والباقیات الصالحات، بیٹیاں بندے کے لیے جنت میں جانے کا سامان ہوگی، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر دنیا کے مال کے ساتھ نہیں کیا، یہ تو بندے کو قیامت والے دن جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑا پیارا ایک تفسیری نقطہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاضر کا ذکر کیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن سوال کیا ایک دن ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بتائیے آپ سے بڑا بھی عالم کوئی ہے؟ کہا نہیں، ظاہری بات ہے نبی میں ہوں تو زیادہ علم بھی میرے پاس ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی،
اللہ نے کہا پیغمبر چلیے، ایک بندہ ہے، جگہ نشانی بتا دی، اس بستی میں جائیں، اس سے جا کر علم حاصل کریں، اس کے پاس ان باتوں کا علم ہے کہ جن باتوں کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اپنے خادم کے ساتھ پہلے راستہ بھول گئے، دوبارہ وہ مچھلی والی نشانی پر آئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بات یہ ہے میرا اور آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا، جس بات کا بندے کو علم نہیں نہ ہوتا بندہ زیادہ تجسس کرتا ہے، آپ نے سوال کرنے ہیں اور میری اور آپ کی بننی نہیں ہے۔ کہا نہیں میں صبر سے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نبی موسیٰ جلالی پیغمبر تھے، آپ چل پڑے، سمندر میں کشتی تھی، کشتی میں خضر نے سوراخ کر دیا، اسے ایک جگہ سے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہا تو نے کشتی اس لیے توڑی تاکہ ہم غرق ہو جائیں؟ کہا میں نے کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چلو بات ختم ہوئی، اب میں صبر کروں گا۔ آگے چل پڑے، ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بچہ تھا، خضر نے تھپڑ مارا، بچہ قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے ایک بچہ قتل کیا اور ناحق قتل کیا ہے، کیسے یہ تیری جرت ہو گئی، یا اس میں حکمت کیا ہے؟ خضر نے پھر کہا میں نے کہا تھا نا انک لن تستطیع علیہ صبرا، تو صبر نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا ابھی بات یہ ہے، اب مجھے معاف کر، اور میں ایک بات کہتا ہوں، اگر میں اب بولا نا تیرا میرا راستہ بھی جدا ہوگا، فلا تصاحبنی، پھر میں اور تو اکٹھے نہیں چلیں گے۔ خضر نے کہا ٹھیک۔ آگے کے ایک بستی والوں سے کہا مہمان ہے، کھانا دے دو، انہوں نے کہا کھانا نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ آگے بڑھے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر نے دیوار گرا کر وہاں پہ کافی وقت لگا کر وہ دیوار دوبارہ سے تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بات یہ، ایک بات تو کھانا نہیں انہوں نے دیا، دوسرا جاتے جاتے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ کہا بس ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ خبرا، اب میں تجھے ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جو تجھے پتا نہیں تھا۔ کہا یہ جو کشتی میں نے توڑی، دراصل آگے ظالم بادشاہ رہتے ہیں، وہ غریبوں کی اچھی کشتیاں ہتھیا لیتے ہیں، تو میں نے عیب دار کر دی تاکہ وہ یہ کشتی غریب آدمی کی اپنے پاس نہ رکھ لیں، یہ بندہ ان کے ظلم سے محفوظ رہے۔ دوسری بات، جو بچہ میں نے مارا، مجھے اللہ نے کہا تھا یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش بنے گا، اسے قتل کر دے، اور میں اس کی جگہ پہ والدین کو نئی اولاد عطا فرماؤں گا جو نیک ہوگی، لہذا میں نے قتل کر دیا۔ کا تیسرا یہ دیوار، اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اور اگر یہ دیوار تو چونکہ گرنے والی، یا بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، اگر یہ دیوار وقت سے پہلے گر گئی تو یہ لوگ آ کر سارا خزانہ لوٹ لیں گے، تو میں نے یہ دیوار صحیح کر دی تاکہ یہ اور سال گزر جائیں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے دیوار گر جائے گی، خزانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظاہر کر دے گا۔ کہا یہ وہ باتیں تھی جو تجھے پتا نہیں تھا، میرے علم میں تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ جو خضر کو علم دیا من لدنا، یہ میرے طرف سے علم تھا جو میں نے موسیٰ کو نہیں خضر کو دیا تھا۔ ابھی عربی میں نا من لدنا اس کا مطلب ہوتا ہے میری طرف سے، ہماری طرف سے۔ یہاں پہ صوفیوں نے نا علم لدنی، من لدنا کو لدنی بنا دیا، حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کے علم کا نام ہی رکھ دیا علم لدنی۔ آؤ جی، جس کا چور نہیں ملتا جناب، جس کی ڈکیتی ہوگی ڈاکو نہیں ملتا، آؤ علم لدنی کے ماہر عامل بابا کے پاس آؤ، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ تو یہ دھوکے بازی ایسے کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ یہ علم خضر کو اللہ نے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم سب کو رب نے بتایا کہ جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے وہ آخر نہیں ہے، کچھ ہے، صحیح اور مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا